پر طلاق لینا، اگر مرد میں کوئی ظاہری یا مردانہ کمزوری ہو تو کیا عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ رضوان الہی۔ دیکھیں، مرد میں کوئی بھی عیب ہو، چاہے مردانہ کمزوری ہو یا کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے نفرت ہو رہی ہو اور واقعی ہو رہی ہو، تو پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، مطالبے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بیس درست ہو۔ بیس کا مطلب یہ کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی، ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر شکل کے بالکل بھی ان کے لحاظ سے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی، نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر واقعی شوہر میں کوئی بھی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو رہی ہے اور واقعی عیب ہے، عیب میں یہ بات بھی داخل ہے کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی سیکچول کوئی ویک ہے، کوئی کمزور ہے، عورت کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہا، تو یہ بھی عیب میں ہی داخل ہے، تو طلاق کا عورت کو مطالبے کا حق ہے، لیکن صرف مطالبے کی حد تک حق ہے۔ اتنا نہیں ہے کہ عورت شوہر اگر طلاق نہ دے تو خود سے وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے یا کورٹ سے جا کے طلاق لے لے، یہ نہیں ہے۔ تو شوہر اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کرے، پھر اسی سے محبت کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی تھی تو حضرت جمیلہ کو طلاق ہو گئی، نہ دیتے تو نہیں ہوتی۔ تو مطالبہ کوئی معقول بیس پر کیا جا سکتا ہے، پھر شوہر کی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دیتا تو پھر عورت اسی کے ساتھ نباہ کرے۔ کورٹ سے طلاق کا حق اس وقت ہوگا جب کوئی بہت ہی معقول ریزن ہوگی، تو اس کی وہ ریزن کیا ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بغیر صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل طلاقوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی کمزوری ایک الگ چیز ہے، اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے، یعنی وہ شادی سے لے کے اب تک یہ سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، ایک بار بھی ہم بستری کر ہی نہیں سکا ہے، تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہے کہ کورٹ سے وہ طلاق لے بھی سکتی ہے، اور لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اس میں پھر شریعت کا کہ ترغیبی حکم یہی ہے کہ لے لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ اولاد ہے، توالد و تناسل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسی عورت سے بھی منع کیا، نکاح سے منع کیا جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے طلاق لے لی جائے، لیکن یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے۔ اگر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے اور نہیں لینا چاہتی طلاق تو بھی رہ سکتی ہے وہ، اور لیکن اگر مردانہ لحاظ سے شوہر میں بالکل بھی قوت نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر مستحب بھی ہے کہ وہ طلاق لے لے، بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو پھر بعد میں فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ممکن ہے کہ کل اس کی ڈیزائرز بڑھتی چلی جائیں اور وہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دے، بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ ایسے صورت میں خود سے اس عورت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مرد بالکل نامرد تھا، عورت نے اس کے ساتھ وفا کی اور اپنی جوانی پوری برباد کر دی اس نے، لیکن اس کی وفا کا اس کو اچھا صلہ نہیں ملا، تو چند سالوں کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ تو یہ شیطان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ تو اگر بالکل ہی کوئی نامرد ہے اور علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے۔ رپورٹ یہی ہے، جو رپورٹیں ہیں نا، ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں۔ رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں، تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ، دل ہٹاؤ وہاں سے۔ کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا، تو میں کہتا ہوں پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے۔ پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں۔ آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جب ہیروئنچی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے، مجھے ہیروئن چاہیے، بس اب کوئی ہیروئنچی میرے پاس آئے، کہہ رہا مجھ صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں، آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے۔ خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے، لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے۔ غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی۔ اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی، ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا۔ یوسف علیہ السلام تو بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے، وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی، اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا، 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی، وہ تو یہ سوچتے نا۔ لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں، مگر
کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کوئی ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا, پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے, چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں تو سکون کا سانس ملا تھا, اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی, کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا. میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو 2 شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو, کتنے زیادہ. یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا, تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور اذ وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا, ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, وہ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے, وہ جو بابا بیٹھا ہوتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا, اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے اس غموں کو, اس لیے کہ بھائی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی
اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی ہے خوش ہوتا ہے آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ, تو اب چلو یہ دبو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, تو بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا ہے, کہے گا بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی, تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا؟ فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے. تو جلدی سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. فلا تطیع المکذبین, اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا پرست ہوتے ہیں, ان کو فالو مت کرو, یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور ولا تطیع کل حلاف مہین, ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو, یہی نہ ہم 6 مہینے گھومتے رہے اسی آیت میں. ولا تطیع کل حلاف مہین, اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے, تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ولا تطیع کل حلاف, جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں, کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین, اخلاقی لحاظ سے پست ہو. ولا تطیع کل حلاف مہین, ہماز, تانے دینے والا, لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. ولا تطیع کل حلاف ہماز مشاء بنمیم, چغلیاں لے کے چلنے والا, ٹھیک ہے نا, ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر, مال کو روکنے والا, جمع کرنے والا, اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن, حد سے تجاوز, ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم, بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل, اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں, یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی, دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے, دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین, فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر, ذا مال و بنین, کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے, صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں, بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ ہے بھائی, بڑی عزت ہو رہی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اخلاق بہت اچھے ہیں, نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے, نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن غریب ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے, چور ہو, ڈاکو ہو, اسمگلر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو, مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا, تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں, اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا, اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا, بھائی اس کی عادت ہے یہ. دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا, بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ, آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے, وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے, تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ.
تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے, وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے اس نے. کھائیے بولتے ہیں بھائی, کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں, تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے, تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں, یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا, بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں. بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزناً بکتے ہیں یا عدداً. کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزناً نہ دنادن بکتے ہیں. دنادن لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی, کیا وزن ادر لگا کے رکھی ہوئی ہے یار. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو لعب دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کے کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے. ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے, اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے, کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بولنا, صحیح ہے نا. احسان نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو, ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں, کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں, تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن ایسا آنے والا ہے جس پہ پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی, ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی, آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے, تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی, صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سردے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں, دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون, کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں. یصلون ما امر اللہ بہ یوصل, رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے, بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ خالہ ہے, بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا, ہے خشوع خضوع ہے, تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے, میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا, ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا, جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں, ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں, لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے, تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے, چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار, اب ہے موبائل میں سے, چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو, ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی
بلاک کر دو یار, ایک کو کر دو, جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نہ 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 یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا, وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا, تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے, تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے, تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی, یہ رو رہا ہے, ہائے میرا کتا, ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی اب یہ مر رہا ہے, مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی, آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے, حج پہ جا رہے ہیں, غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں, اور رمضان میں 27ویں رات میں رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں, یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی, وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی, ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جب اللہ علیہ جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں, اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ ان کی صفت ہے رشتہ داری توڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے, توڑتے ہیں اپنی باتوں سے, چغلیوں سے اور بخل سے, کنجوسی سے. اور کیا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اور مناع للخیر, مال کو روکتے ہیں, کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, وَلَا تُطِيعُ اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہَمَّازٍ, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا ہے نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے ہمیں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسے گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے, میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو.
آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا, اخلاق والا آدمی. ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہیں غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے, اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خامخواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے, کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے. اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق واخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا, جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. فوراً اٹھ کے نہ آئے, کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. یہ وہمیوں کے فون سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا
کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا, کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں, یہ وہمیوں کو ہوتا ہے. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, تو آپ استنجا کر کے باہر آ گئے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو, یہ ضروری. تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے, اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا, جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے, جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں, بائک والا قریب سے گزرا, چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر. تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا, تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی, ایک تالاب میں پانی نظر آیا, چھوٹا سا تالاب تھا. تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا اب ہی منہ ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ, ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کے کتے کو موڈ لگا دو اس کے اندر, سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے, 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے, 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے. تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے, ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں, حلال ہے بھائی. کوئی کہ یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں, کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام
لیا گیا ہے. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو, وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے 2 طلاقیں دی ہیں, یہ 3 میں بھول گیا. تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں, تیسری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو, قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خواہ ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں, دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا, بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا, اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو, انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے, اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے. جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا, کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو عین ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے, میری 48 نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا, آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا, عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا, یہ تو امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا, ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی بھی ہو. تو جب تک اچھے محمل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے, شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بچے بھی ہوتے ہیں, بدگمان اڑتے ہیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو, آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو, اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں, دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں, اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں, سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے, یہ بھی فراڈی, یہ بھی 2 نمبر, یہ بھی ایسا, یہ بھی فلانا, یہ بھی, تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے. تو کتنا اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ تو ہے ہی بہت اچھا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان. ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے, پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا, اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو. تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں. تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں, اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا. بی بی تمیزہ کا وضو ہے, جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا, نماز نہیں پڑھتی تھی. قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی, کہنے وضو نہیں آتا. انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں, وضو کرایا, نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے, 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی, کہہ رہے 10 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا وضو, کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے, 5 بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو آپ اپنے بارے میں فہمیوں کو کہہ رہا ہوں, فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا. میں یہ علاج بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ چیزیں سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹروں کا وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے. گزارش ہے کہ تشہد میں انگلی کی کن الفاظ پہ اٹھانی چاہیے, 1 مرتبہ اٹھانی چاہیے یا 1 سے زائد مرتبہ, اور یہ انگلی اٹھانا سنت ہے یا واجب یا مستحب؟ یہ مستحب عمل ہے. کلمہ توحید پر انگلی اٹھانے کا حدیث میں تذکرہ ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. وہ ہمارے جو مشہور انجینئر صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ لا الہ پہ انگلی اٹھائی جائے, الا اللہ پہ گرائی جائے. تو وہ جب میں نے ارادہ کیا تھا نا کہ سامنے فیس ٹو فیس بات ہوگی, تو میں وہ حدیث کا بھی حوالہ انشاءاللہ پیش کروں گا کہ آپ کہہ رہے تھے نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف. دعوے کر کے نا, تو دعوے کرنے ہی نہیں چاہیے انسان کو, اتنے جب کیے ہیں تو پھر ان کو جب فیس تو کرو نا ان دعووں کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ کے آپ کو حوالہ بتاؤں گا. تو میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا یہاں بیٹھ کے, کیونکہ ویڈیو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہ گھما دیں گے بات کو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے اور بہت سارے ہیں. کبھی وہ کیا ہے کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر نے کہا ہے کہ لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے ڈیفینس کے لوگ بھی آتے ہیں. وہ پھر دھو دھلا کے نا ایسے کہتے ہیں ہم نے جناب یہ برانڈ ہے, جو ہم نے برانڈ ہے بہت اچھی, ہم نے خریدی ہے. تو اس لیے شاعر نے کہا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کبھی آپ ملے تو ہم انشاءاللہ وہ حدیث رکھ دیں گے جس میں
لا الہ پہ انگلی اٹھانا یعنی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھانے کا ذکر ہے. اچھا میرے بھائی کیا رقیہ کا صحیح طریقہ, صحیح آیتیں, یہ بڑا لمبا سوال ہے, اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں, تو سورہ فاتحہ کر کے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے, آیت الکرسی بھی رقیہ ہے, اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, کسی پہ جن ہونا یا جادو نظر وظر, تو یہ آیتیں پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور نظر کی تو سب سے بہترین دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, سمجھ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں, کیا راز ہے؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں, سامنے سے خالی ہو گئے ہیں, کوئی حل بتائیں. بال جو ہے نا یہ موروثی ہوتے ہیں, یاد رکھو, قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں, ابا دادا سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. میرے داڑھی کے بال جھاڑ بھجکڑ ہیں, اور بہت سے بال میرے داڑھی کے سفید بھی ہو گئے, سر کے بال سفید نہیں ہوئے, بالکل کالے ہیں. تو یہ باپ دادا سے, میرے ابا کے بال بھی سر کے بہت خاندانی بال تھے. تو یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ زیادہ چینج نہیں ہو سکتی, تھوڑی بہت ان میں ادائیں ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہو سکتی. باقی میرے تو بالکل ایئرپورٹ تھا, کالے تو اب بھی ہے, پہلے بھی تھے. وہ ایئرپورٹ کیسے ختم ہوا, اس پہ گھاس کیسے ہوگی, یہ ایک راز ہے جو کبھی چھاؤں میں ملے تو انشاءاللہ بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں ملے تو انشاءاللہ بتائیں گے. اس میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے, ہل چلے ہیں, ٹریکٹر, کھاد ڈلی ہے اس میں, اور بڑی فصلیں اگائی گئی ہیں اس میں باقاعدہ, پودے لگے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, پھر اس کے چھڑکاؤ ہوا ہے, بہت اس میں محنت ہوئی ہے بھائی, تب جا کے یہ لہلہاتی فصلیں. اور یہ ہر ایک کے کامیاب بھی نہیں ہے. یہ ٹریکٹر جو چلتا ہے نا, اس کے لیے پہلے سے کچھ تھوڑا سا یعنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے بال اگنے کی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن سوائے ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور الحمدللہ برسر گزار بھی ہوں, لیکن اس لڑکی گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی وہ لوگ ملے, آپ اصلاح فرمائیں, کوئی صورت ہو جائے کہ بھائی پسند کرتے ہیں, گھر والے راضی نہیں ہیں, شادی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ پرچہ آپ لڑکی کے ابا کو دے دیں, سمجھ رہے ہیں, یا اس کے گھر والوں کو دے دیں کہ میں پسند کرتا ہوں, آپ لوگ راضی نہیں ہو رہے, سمجھائیں, انشاءاللہ مان جائیں گے. جب یہ سنا تھا کہ غسل کرتے میں ایک بال برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا, تب سے غسل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. غسل کرنے میں اسلام, ارے وہاں نکاح پڑھانے جانا ہے, وہ میں سمجھ رہا ہوں یہ کلاس کے لیے آج آپ کیوں آ گئے. اچھا کتنے بجے ٹائم دیا ہوا ہے ان کو, اوہ تبھی یہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ مجھ سے پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا آج تو کلاس کی چھٹی ہے, اتوار کا دن ہے, یہ بیان ہوتا ہے نا, تو ان کی کلاس کی چھٹی, تو یہ بار بار یوں کر رہے ہیں کہ میری کلاس آئے ہو. تو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ ان کی کلاس آج ہے نہیں, یہ خام خام ہے. مجھے بھی یاد ہے ان کو کہیں نکاح پڑھانے جانا ہے میں نے. تو بھائی پھر یہ اگلی دفعہ وہ دولہا افورڈ نہیں کر سکتا تاخیر جو ہے نا. جزاک اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.